السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، نظر بد کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ کم ٹائم میں کس طریقے سے ہم نظر بد کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، میں آپ کو ایک مختصر طریقہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو کئی طریقے ہیں نظر بد سے بچنے کے، لیکن آج کی اس مجلس میں میں آپ کو ایک مختصر سا شارٹ طریقہ جو ہوتا ہے بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بڑے کیسے بچیں نظر بد سے، اور چھوٹے بچوں کو نظر بد کے نقصانات سے کیسے بچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ السلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ من الانفس اے بالعین، یعنی میری امت میں اللہ کی کتاب اور قضاء اور قدر کے بعد سب سے زیادہ مرنے والے میری امت میں کس وجہ سے ہوں گے؟ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے ہوں گے، نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص تعلیمات عطا کی ہے، کیونکہ اس امت کو حسد زیادہ لگے گا۔ اس امت کی خصوصیات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر ایک حسد زیادہ لگ سکتا ہے، تو اس وجہ سے حسد اور اس کی وجہ سے نظر بد یا بغیر حسد کے بھی نظر بد ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے دو شارٹ طریقے بتاتا ہوں، تفصیلی طور پہ اور بھی کئی طریقے ہیں اس سے بچنے کے اور اس کے نقصانات سے بچنے کے، جو میں پھر کسی اور مجلس میں بتاؤں گا، ایک بڑوں کے لیے، ایک چھوٹے بچوں کے لیے۔ بڑوں کے لیے اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو اوتھینٹک کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعیذوا من العین فإن العین حق، کہ تم نظر بد کے نقصانات سے پناہ مانگو کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ تو اس سے ایک دعا ہمیں ملتی ہے کہ آپ ایسا دعا کریں، بڑے اپنے آپ کو روزانہ یہ دعاؤں میں آپ شامل کر لیجئے اپنے، تاکہ آپ نظر بد سے بچ جائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من العین، اعوذ باللہ من العین، اعوذ باللہ من العین، یہ بار بار آپ پڑھتے رہیے، جتنے مرتبہ آپ چاہیں۔ آپ اس کو روزانہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، جیسا استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ کئی مرتبہ اچھا آدمی اچانک بیماریاں لگ جاتے ہیں، اس کو اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک نقصانات ہونے لگتے ہیں، تو یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچانک کوئی بیماریاں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کو ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں بیماریاں، اور آپ کو ایمرجنسی اگر نہ ہو، تو پہلے کیا کیجئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے رقیہ کر لیجئے، اور نظر بد کے جو نقصانات سے بچنے کی دعائیں ہیں اس کا اہتمام کر لیجئے، یعنی اعوذ باللہ من العین، اعوذ باللہ من العین، اور اسی طرح قل کے جو سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح سے جو رقیہ کی آیتیں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر چیک اپ کرائیے، تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ نظر بد کی وجہ سے اگر وہ بیماریاں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر کمی آئے گی، نتیجے میں آپ کو بہت سارے میڈیسن اور بہت سارے علاج سے آپ کو بچنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک موقع دے دیں گے، ایک توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کا طریقہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2060 میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ایسا یاد کر لینا، آسانی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح سے آپ کٹ کر کے یاد کریں گے تو یاد کرنے میں آپ کو
آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ ترمذی میں جو کلمات ہیں میں نے بتایا، اور صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو کما کا مطلب ہے دو، یعنی دو بچوں کو وہاں پر چونکہ دم کر رہے تھے، اس لیے اعیذکما یا اعیذکم یا اعیذکا، لیکن جیسے حدیث ہے ویسے آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نیت اگر ایک بچے کے لیے بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اس سے مسئلہ۔ تو آپ کو میں نے اس مجلس میں دو دعائیں بتائی ہیں، ایک ہے اعوذ باللہ من العین، یا جنرلی آپ قل کے سورے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور بھی تفصیلی بہت سارے اور بھی طریقے ہیں نظر بد کو دفع کرنے کے، ہم کسی اور مجلس میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو شارٹ تو یہ ہے اعوذ باللہ من العین، اور بچوں کے لیے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نظر بد کہ ہر قسم کے نقصان سے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، بزنس کے لاس کی شکل میں ہو، آپس میں اختلافات کی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کا جو زوال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی کہ کمپلیٹ اچھے حالات ہونے کے بعد پھر حیرانی والے حالات سے بھی پناہ مانگو، تو اس کے لیے بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، حیرانی والی حالات سے بچا دے اللہ، قور کمپلیٹ اچھے حالات ہونے کے بعد۔ تو اچھے حالات ہونے کے بعد برے حالات سے پناہ مانگنے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔